اس ولایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کھوپڑی کو ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ انسان سوچے میں آیا کیوں، یہاں کیوں آیا، دنیا میں پیدا کیوں ہوا، تو مرنے کے بعد جاتا کہاں تھا. کہ کسی کے لیے فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک دن آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن آج آپ کے درمیان نہیں ہیں. اور کیا پتا آج جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کل ہم یہاں پہ رہے ہیں. تو انسان سوچ اور فکر کرتا ہے. فکر کب بلند ہوتی ہے؟ جب بندہ سوال کرتا ہے. سوال خود سے بھی کر، علماء سے بھی کر، قرآن سے بھی کر، حدیث سے بھی کر. سوال آپ کی فکر کو حاضر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی اتنا مجمع، کسی کی فکر گھر پہ ہوگی، کسی کی نیاز کی بیگوں پہ ہوگی، کسی کو نیند آ رہی ہوگی. تو فکر تو ایک جگہ رہتی نہیں نا، کبھی یہاں کبھی یہاں. لیکن میں ایک سوال کروں گا، آپ کی فکر یہاں آ جائے گی. مثلا نبی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ مجلس میں. تو فکر حاضر ہو گئی، فوراً فکر کہاں آ گئی؟ مجلس میں آ گئی. تو فرمایا سوال جب انسان کرتا ہے تو اس کی عقل بڑھتی ہے. صرف ایمان رکھنا اور ہے، اپنے ایمان پر سوال کرنا ہو رہا ہے. کئی مسلمان ملیں گے، کئی ہندو ملیں گے، کئی بت پرست ملیں گے، تب تک ہدایت نہیں ملتی جب تک بندہ سوال نہ کرے. اب کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مولا علی کو مان رہا ہے، کوئی علی کے دشمن کو مان رہا ہے، کوئی یزید کے باپ کو مان رہا ہے. ماننا معیار نہیں ہے. خود سے سوال کرے میں جسے مان رہا ہوں اسے کیوں مان رہا ہوں. دلیل قرآن ہے، ہاتھو برہانکم. اللہ کہتا ہے جب بھی میرے پاس آؤ تو برہان لے کر آؤ. وداؤٹ دلیل جنت نہیں ملتی. جہنم بھی کوئی جاتا ہے تو دلیل کی وجہ سے، جنت بھی کوئی جاتا ہے تو دلیل کی وجہ سے. خود سے سوال کر. لا الہ الا اللہ کہا تو کیوں، محمد رسول اللہ کہا تو کیوں، علی ولی اللہ کہا تو کیوں، بت کو سجدہ کیا تو کیوں، علی کو امام مانا تو کیوں، فلاں کو خلیفہ مانا تو کیوں. سوال سے ہدایت ملتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، سوال کرو یا نہ کرو. اسی طرح زندگی میں جو کام کرتے خود سے سوال کرو. مجلس میں آیا ہوں کیوں آیا ہوں؟ دوسرے نہیں آتے، میں کیوں آ رہا ہوں؟ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ٹی وی کیوں دیکھ رہا ہوں؟ فلاں کھیل کیوں کھیل رہا ہوں؟ فلاں ایگزام کیوں دے رہا ہوں؟ فلاں جگہ پہ جاب کیوں کر رہا ہوں؟ تو اگر جوابات آپ کے اتھینٹک ہوں گے تو زندگی دلیل کے ساتھ گزرے گی. لیکن اگر جواب فضول ہوگا تو زندگی فضولیات میں گزر جائے گی. تو علی والا اپنے ہر کام کے لیے خود سے سوال کرتا ہے اور جواب رکھتا ہے. ہاں بھائی اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ وحدہ لا شریک کا کلمہ کیوں پڑھا؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو کیوں نہیں؟ سوال ہے، اللہ دو کیوں نہیں؟ اللہ ایک ہی کیوں؟ یہ ضد کیوں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، کہو کہ وہ صمد ہے. کہو کہ لم یلد ہے، کہو کہ ولم یولد ہے. تو بھائی کیوں دو اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں دو اللہ ہوتے تو کائنات میں فساد آ جاتا. یہ کائنات چل رہی ہے، دلیل ہے ایک چلانے والا ہے. گھر میں دو بیویاں بھی ہو نا جھگڑا ہو جاتا ہے. خوش وہی رہتا ہے جو الگ الگ رکھتا ہے. دو ہوں تو جھگڑا. گھر کو دو چلانے والے ہو جائیں نا گھر نہیں بنتا. بڑا بھائی کہے میری مرضی، چھوٹا کہے میری مرضی، اس گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جس گھر کا نظام چلانے والا ایک ہو وہ گھر بھی بچتا ہے تو کائنات کا نظام چلانے والا بھی ایک ہے. سبحان اللہ. دو خدا ہوتے ہیں، خدا کہتا سورج رات کو نکلے، کہتا صبح نکلے. ایک کہتا چاند اس طرح چلے، وہ کہتا اس طرح چلے. تو جھگڑا ہو جانا تھا نا. لیکن کبھی کائنات میں جھگڑا دیکھا ہے، کبھی سورج کو دیر کرتے ہوئے نکلتے دیکھا ہے. اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ جاتا ہے. بادلوں کا نظم، بارش کا نظم، اپنے وجود کا نظم، کائنات کا نظم. یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ زمین میں دانا ڈالو سو دانے بن کے باہر نکالتا ہے.
تو خود خدا کہتا ہے اگر دو ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، جھگڑا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو دیکھو فکر کرو گے تو جواب مل جائے گا کہ میں ایک خدا کو کیوں مانگ رہا ہوں۔ اب 10 خدا تو 10 منتیں، 10 باتیں۔ بت پرستوں میں آپ جائیے، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، تو 1000 پنڈت 1000 باتیں۔ بندہ پریشان ہوتا ہے کس خدا کے پاس جائے، کون سی منت مانے، کس کے در پہ جائے۔ اسی طرح دنیا کے حکمران دیکھو گے، ضیاء-ال-حق آیا الگ قانون، اس کے بعد اور آیا الگ قانون، اس کے بعد مشرف آیا الگ قانون بن گیا، کبھی خان صاحب ہیں تو الگ کہانیاں اور قصے چل رہے ہیں۔ لیکن جو نظم اس خدا میں، وہی نظم اس کی نبوت کی حکومت میں، اور وہی نظم جب علی آتے ہیں تو اس کی حکومت میں۔ تبھی فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ پہلے کے در پہ جاؤ گے سوال کرو گے وہی جواب ملے گا، بیچ والے کے پاس جاؤ گے وہی جواب ملے گا۔ ان کی عصمت ایک جیسی، ان کا علم ایک جیسا، ان کا حلم ایک جیسا، ان کی سخاوت ایک جیسی، ان کا کرم ایک جیسا، ان کی پوری ذات ایک جیسی ہے، کیونکہ ان کو پنانے والا بھی وہی ہے، علم دینے والا بھی وہی ہے۔ کہاں صرف محمد وآل محمد برانتت سلام، صرف لا الہ الا اللہ کہو نہیں، اس نظریے پہ سوچو، اللہ کی توحید کو مضبوط کرو۔ جب تک توحید مضبوط نہیں تو نبوت مضبوط نہیں، نبوت نہیں تو ولایت مضبوط نہیں۔ تو بندہ نمازیں ٹکریں تو مار رہا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں ٹکر لگا کس کو رہا ہوں۔ کوئی خدا ہے جس کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ اس نے کائنات کی جگہ جگہ پہ اپنی نشانیوں کو رکھ لیا ہے۔ پہلی نشانی وہ ہے وحدہ لا شریک لہ، اکائی ہے، یکتائی ہے، یونیکنس ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور جب وہ چیزیں بناتا بھی ہے نا تو اس میں بھی یکتائی رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی نشانیاں رکھتا ہے۔ کروڑوں انسان بنے لیکن کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے ملتا نہیں، کبھی اور کیا، یہ یکتائی ہے۔ وہ جگہ جگہ پہ اپنی نشانی رکھ رہا ہے، ہزاروں انسان بناتا ہے، کسی کی شکلیں نہیں ملتی ہیں۔ بھئی دنیا کی کوئی کمپنی بتاؤ، دنیا ماڈل بھی بناتی ہے، سال میں ہر سال میں نیا ماڈل بناتی ہے، اس کی بجائے بتیاں چینج کر دی، لائٹیں چینج کر دی۔ خدا سیکنڈ میں ماڈل بنا بنا کے بھیج رہا ہے۔ کبھی تصور کیا کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ فنگر پرنٹ مل رہی ہے، نہ بچے کی شکل مل رہی ہے۔ عجیب ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ علم لا متناہی